أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. ابتدائی جملہ میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اس پریشانی کا جواب دیا ہے جو انہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ سن کر لاحق ہوئی تھی. اللہ کے ارشاد کے مطابق جو کام تم علانیہ کرو یا اپنے جی میں چھپاؤ اللہ اس پر تمہیں پکڑیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تقوی پرہیزگاری اللہ کے ڈر میں امت میں اونچے طبقہ پر فائز تھے، اونچے درجہ پر فائز تھے. اس لیے انہیں پریشانی ہوئی کہ اگر دل میں چھپے خیالات پر بھی مواخذہ ہے تو یہ پھر بڑی بات ہے، پریشانی کی چیز ہے. اس طرح کہ دل میں چھپے خیالات تو بندہ کے اختیار میں نہیں ہوتے، ہمارا کیا بنے گا؟ تسلی دی، ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو، کسی جی کو، کسی شخص کو پابند نہیں کرتے، مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق. دل میں چھپے خیالات کو روکنا انسان کے بس میں نہیں، انسان کی طاقت میں نہیں، اس لیے اس پر مواخذہ بھی نہیں، اس پر پکڑ بھی نہیں. صحابہ کرام کو اس تسلی کے بعد اللہ جل شانہ نے کچھ دعاؤں کی تلقین فرمائی. اللہ کی مہربانی کتنی ہے، رحمت کتنی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیتا بھی ہے اور پھر خود سے مانگنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے، اس کے لیے الفاظ بھی ارشاد فرماتا ہے. ان دعاؤں پر غور فرمائیں، کس قدر گہری اور کس قدر اللہ جل شانہ کی رحمت لیے ہوئے ہیں، کس قدر ان کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. چنانچہ دعا سکھائی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں پکڑیے مت، ہمارا مواخذہ مت کیجیے اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے. فرمائیں اگر اس دعا کا ہم اہتمام کرتے رہیں تو کس قدر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. بھول چوک کر یا جان بوجھ کر کی ہوئی خطاؤں کی ساتھ ساتھ معافی ہوتی چلی جائے گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ توبہ سچی ہو اور خلوص دل سے یہ دعا مانگی جائے. مزید ارشاد فرمایا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا ہے. جو احکامات انہیں عطا فرمائے
جن کا تحمل بڑا مشکل ہے، مشکل سخت احکامات، وہ مشکل اور سخت احکامات ہمیں نہ دے، اور پھر جس طرح پہلے لوگوں کی خطاؤں پر، گناہوں پر انہیں پکڑ فرمائی اور ان پر حالات آئے، اے اللہ ہمیں اس پکڑ سے اور ان حالات سے بھی معمون اور محفوظ رکھیے۔ مزید اسی دعا کے اندر آگے چل کے ارشاد فرمایا گیا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیں جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ایسی پریشانی، ایسے حالات، ایسی بیماری، ایسی مشکلات، ایسا کچھ جسے ہم سہ نہیں سکتے، جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اے اللہ ان حالات سے ہمیں دوچار مت فرمائیں۔ کس قدر یہ دعا معنی خیز ہے، نتیجہ خیز ہے۔ اس دعا کا تو بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ جن حالات میں ہم پھنستے ہیں اور ان حالات کا تحمل نہیں کر پاتے، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ دعا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ پھر ساری چیزیں ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے معافی ہو جائے، پہلی قوموں کی طرح مواخذہ نہ ہو، اور پھر وہ بوجھ نہ ہو کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، لیکن دشمن کی طرف سے مستقل خوف، خطرات، خدشات موجود ہوں، تو پھر اس سکون میں بھی بے چینی سی ہوگی۔ چنانچہ اگلی دعا کے اندر معافی تلافی کے بعد مزید الفاظ جو ذکر فرمائے وہ بھی کیا کمال ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں، بخشش فرما دیں، رحم فرما دیں، آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا آقا ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیں، کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو تلقین فرمائی گئی، اور حدیث پاک کے مطابق اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی یہ ساری دعائیں مقبول فرمائیں، ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ ان دعاؤں کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں تو اپنے لفظوں میں مانگیں گے، کیا ہم اور کیا ہمارے لفظ، اس کے اندر لفظوں کے چناؤ کے اندر ممکن ہے ہم سے احتیاط یا وہ ادب ملحوظ نہ رکھا جا سکے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ لہذا سکھائے گئے الفاظ وہ ان آداب اور تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن پاک میں جتنی دعائیں بتائی گئی، چاہے وہ کسی پیغمبر کی مانگے جانے والی دعا ہو یا اس امت کو تلقین کی گئی ہوں، یہ ساری دعائیں ان کے لفظ چنے ہوئے ہیں، اللہ کی شایان شان اور ادب کے سارے تقاضوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساری قرآنی دعائیں، احادیث میں موجود دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام ہو تو بندہ مستقل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہے، تعلق کی علامت ہے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اور پھر ایک بزرگ نے کیا زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود انبیاء کی دعائیں، ایمان والوں کو بتائی جانے والی دعائیں اور احادیث میں مسنون دعائیں، یہ ساری دعائیں وہ ہیں جنہوں نے قبولیت کے رستے دیکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔